قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اب یہ جو آیت 51 ہمارے سامنے ہے نا، اس میں تقدیر کا موضوع ہے۔ ہمارے اس پارے کا تھیم کراہیت الموت، اس کو اس کے ساتھ اگر آپ جوڑ کر دیکھیں تو کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ اگر میرا آپ کا صرف اس ایک چھوٹی سی آیت پر ایمان آ جائے، یقین آ جائے، تو یقین کریے چاہے لاک ڈاؤن ہے، چاہے کرونا وائرس پھیل گیا، چاہے آپ کے میرے گھر میں بیماری پریشانی ہے، ہم اس پر مطمئن ہوں گے کہ یہ سب میرے رب کا فیصلہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ جیسے آپ کا میرا پیدا ہونا کہاں کیا، یہ آپ کے رب کا میرے رب کا فیصلہ تھا، تو خوش رہنے کا یہ راز ہے اس آیت میں، اس کو اوور لک نہ کیجیے گا۔ اللہ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی تاکہ دیکھے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، کون برے کرتا ہے، کون صحت میں کرتا ہے، کون بیماری میں کرتا ہے، صبر کون کرتا ہے، شکر کون کرتا ہے۔ اور آج اب الامر المومن، مومن کا تو معاملہ ہی بڑا پیارا ہے، خوشی میں شکر کرتا ہے، دکھ میں صبر کر لیتا ہے، اور دونوں میں خیر ہے۔ تو کبھی تکلیف ہے، کبھی آسانی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی کی راتیں لمبی، کبھی دن لمبے، لیکن یاد رکھے فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ سورۃ الم نشرح کی آیتوں میں اللہ نے 2 دفعہ کہہ دیا کہ عسر کے ساتھ یسر ہے، تو بعد میں نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ فإن بعد العسر یسرا۔ عسر یسر میں ہی ہوتا ہے۔ کیسے؟ جو اس حالات میں خوش رہے اس کے لیے عسر ہے، اس کے لیے یسر ہے، جو چیخو پکار کرتا رہے اس میں عسر ہے۔ مثال لیجئے گا، انجیکشن لگتا ہے، جو بچہ بازو ڈھیلا چھوڑ دے، ریلیکس کر لے، اپنے آپ کو ماں کی گود میں دے دے، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی اپنا جسم اکڑا دے، کھیج جائے، ہائے مٹھیاں بیجے، ہائے میں مر گیا، ادھر سوئی گئی چیخ لیا، تو پھر اس کی ماں العسر یسرا نہ ہوئی۔ بات سمجھ گئی؟ بڑی پیاری سی بات ہے یہ، یعنی آپ اپنی مشکل کو یا مشکل حالات میں ریلیکس رہیں، کام رہیے، کول رہیے، تو وہ مشکل خوشی میں بدل جائے گی۔ اور اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تنگی اور تکلیف میں ڈال کر انسان کو سہولتوں کی قدر بھی کرواتے ہیں۔ تو یہ آیت درجوں کو بڑھانے کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ جب کبھی بندے کو مشکل حالات میں ڈالیں تو سیکھیے اس میں ہے کیا۔ اور ایسے وقتوں پہ اللہ تعالیٰ اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تقدیر کا حصہ ہے، اسی کا فیصلہ مجھ پہ لگتا ہے، بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ۔ ایمان مفصل میں آپ بچپن سے سنتے آئے، یہی جملہ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگائیے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ بندوں سے گلے ختم ہو جاتے ہیں۔ فلاں ملک سے یہ نکلا، ہائے انہوں نے یہ کیوں کیا، کیا ضرورت ہے یہ باتیں کرنے کی؟ غیب اللہ کو پتہ ہے۔